السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو راز داں اپنا۔ پری وش کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت۔ پریوں کے لیے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ وہ بہت حسین ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو پری وش کہا جاتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اور رقیب کہتے ہیں ایک ہی محبوب کے دو عاشقوں کو۔ غالب کہتے ہیں کہ اس پری جیسے محبوب کا ذکر تھا اور پھر میرے جیسے لفظوں کے بادشاہ کے الفاظ تھے، تو اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جس شخص کو میں نے اپنا رازدان اور اپنا دوست بنایا تھا وہی میرا رقیب بن گیا، یعنی میرا دشمن ہو گیا، کیونکہ وہ بھی میرے محبوب کے اوپر عاشق ہو گیا۔ یعنی میری باتوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بغیر دیکھے ہی میرے محبوب پر عاشق ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کی اپنے دوست کے سامنے تعریف کی ہوگی کہ بھائی اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کی زلفیں ایسی ہیں، وہ چلتی اس طرح ہے، وہ پھرتی اس طرح ہے، جو کچھ بھی کوئی اپنی محبوبہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محبوبہ پری وش ہو، یعنی پریوں جیسی ہو نہ ہو، تو اپنی محبوبہ سبھی کو اچھی لگتی ہے، تو ظاہر ہے کہ شاعر کو بھی اچھی لگتی تھی۔ تو انہوں نے جب اس کا ذکر اور اس کے حسن کا ذکر بہت بڑھا چڑھا کر کیا، تو جو ان کا دوست تھا جس کے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور جس سے یہ ساری تعریفیں کر رہے تھے، تو وہ اتنا متاثر ہوا ان ساری باتوں سے سن کے کہ ابھی اس نے ان کے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، لیکن بغیر دیکھے ہی وہ اس پر عاشق ہو گیا اور ان کا رقیب بن گیا۔ یعنی کہاں وہ ان کا رازدان تھا جس سے یہ اپنے دل کی دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کہاں یہ عالم ہوا کہ وہ ان کے محبوب کا عاشق بن گیا، نادیدہ عاشق، اس نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اب اس کا اگلا شعر ہے: میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یا رب، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا۔ میں کہتے ہیں شراب کو، اور بزم غیر کا مطلب ہے کہ ایک ایسی محفل جس میں کہ دوسرے لوگ بھی تھے، یعنی کسی دوسرے آدمی کی منعقد کی ہوئی محفل تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے وہ شراب وہاں پر پینے کے لیے پہنچ گئے۔ اب اس شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہوگا کہ محبوب نے غیر کی محفل میں اتنی شراب پی لی جس کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ غیر ہی کی محفل میں امتحان لینا چاہتے تھے۔ یعنی کس قدر پی کر ان پر بدمستی طاری ہو سکتی تھی، یعنی کتنے ساغر چڑھا کر وہ مدہوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی محفل میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور محبوب شراب پی کر اور حد سے زیادہ شراب پی کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، تو عاشق کے لیے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بلکہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا محبوب جب تک غیر کی محفل میں تھا اسے زیادہ شراب پینے کا خیال ہی نہیں آیا، لیکن میرے گھر آتے ہی وہ اندھا دھند پی گیا، یعنی خوب پی گیا۔ اب اس سے مقصود یہ تھا اس کا کہ دیکھے اور یہ جانچے کہ جو شاعر ہیں وہ اس کی نشے میں آنے کے بعد اور بدمستی میں، اور جب اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، وہ بالکل مدہوش ہو گیا، تو اس وقت میری طرف سے کوئی ویسی حرکت، الٹی سیدھی حرکت تو نہیں ہوتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ مجھے آزمانے کے لیے اس سے زیادہ شراب پی لی۔ اب دونوں مطلب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، جو آپ کو زیادہ قریب لگتا ہو آپ اسی کو سمجھیے، اگر دونوں آپ کو بہتر لگتے ہیں تو آپ دونوں مطلب بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے
مکان اپنا۔ منظر کا مطلب ہے جھروکا، کوئی ایسی جگہ جہاں سے نیچے کی تمام چیزیں صاف دکھائی دیتی ہوں، تو یہ آپ کر لیں۔ اور عرش کہتے ہیں آسمان کو۔ تو وہ فرما یہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا مکان عرش سے نیچے ہوتا، یعنی آسمان سے نیچے ہوتا، تو ہم بلندی پر جا کر ایک اور جھروکا یا ایک ایسی شے نشین، یا آج کل جس کو آپ بالکنی کہتے ہیں، وہ بنا لیتے اور وہاں سے اپنے مکان کی حقیقت اور اس کی حیثیت کا اندازہ کرتے۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن ہوا نہیں، کیونکہ عرش ہی ہمارا مکان ہے۔ بظاہر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بلندی پر منظر بنانے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا صحیح اندازہ کر لیتے اور حقیقت سے آگاہ ہو جاتے۔ اب ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں معلوم کہ عرش ہمارا مقام ہے، یعنی ہم عرش کے کا ہی ایک حصہ ہیں یا ایک اس کا سایہ ہے۔ اب اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ایسے مقام کا انتظام ضروری تھا جہاں سے سب کچھ صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک نظر آ سکتا، مگر یہ نہیں ہوا۔ اور اب ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو ہمارا جو مقام ہے وہ عرش ہے، اور کوئی حقیقت ہم پر نہیں کھل سکی۔ شعر دیکھیے کہ دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، بارے آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا۔ ذلت تو آپ جانتے ہیں، کسی آدمی کو ذلیل کرنا، اسے کمتر سمجھنا، اور ہنسی میں ٹالنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات کسی کی بہت ہی ناگوار گزرے لیکن آپ اسے ہنس کر ٹال دیں اور یہ ثابت کریں کہ بھائی، یہ ظاہر کریں کہ بھائی ہمیں تمہاری بات بری نہیں لگی۔ اور آشنا کہتے ہیں دوست کو، جان پہچان والے کو یا واقف والے کو، اور پاسباں کہتے ہیں چوکیدار کو۔ تو شعر کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ محبوب کے جو دروازے پر جو پاسبان تھا وہ ہمارا جان پہچان کا نکلا۔ اب ہمارے لیے اس بات کا موقع ہے کہ وہ جس قدر چاہے ہم کو ذلت دے، ہم ہنسی میں ٹالتے رہیں گے اور لوگوں سے یہ کہتے رہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا بہت پرانا جان پہچان ہے اور ہماری اس کی بڑی بے تکلفی ہے، اور ہمارے یہ آپس میں جیسے یہ گالیاں دے رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں۔ تو جیسے دو بہت ہی بے تکلف دوست ہوتے ہیں جو آپس میں کبھی کبھار کبھی کبھی ایک دوسرے کو گالیاں والیاں بھی دے لیتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی برا نہیں مانتا، دونوں ہنستے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے جو پاسبان، اب اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور جوابی گالی دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اور سنجیدہ ہو جائے گا، وہ مزید بے عزتی کر سکتا ہے۔ تو جب وہ کچھ برا بھلا کہتا ہے، جب ہم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو معشوق ہے وہ گھر پر ہے، کوئی ایسی بات کرتے ہیں، تو وہ جواب میں ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تو ہم ایسے ہنستے ہیں کہ جیسے، اور جو سننے والے لوگ ہیں ان کو یہ تاثر ملتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی غالب اور یہ جو دربان ہیں یہ آپس میں بہت پرانے دوست ہیں اور ان کی بہت دوستی آ رہی ہے، تو یہ آپس میں ان کی گالی گفتاری چلتی رہتی ہے، تو اس طرح ہم اپنی عزت بچا لیتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ طے کر لیا کہ محبوب جو ہے اس کے دروازے پہ جو چوکیدار ہے وہ ہمیں ضرور برا بھلا کہے گا، اور ہماری ظاہر ہے ذلت اور رسوائی میں کوئی کسر نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کو بس کرنے کا بس یہی بہانہ آیا کہ بس یعنی چوکیدار پہلے سے ہمارا جان پہچان ہے، اور تو عاشق مطمئن ہوگا کہ بھئی ہماری جتنی بھی ذلت ہوگی اسے ہنسی میں مطلب کہہ کے ٹالتے جائیں گے، اور بس یہ بتائیں گے کہ ہمارا بہت پرانا دوست ہے تو یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ جی غالب صاحب وہاں گئے تھے تو چوکیدار نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو دونوں آپس میں دوست ہیں اور ان کا ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ شعر ہے کہ درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی، خامہ خون چکا اپنا۔ اس میں لفظ ہے
فگار، فگار کہتے ہیں زخمی کو، آپ جانتے ہیں زخمی جو بھی ہوتا ہے، جس کو زخم لگا ہوا ہوتا ہے اس کو فگار کہتے ہیں، اور خونچکا کہتے ہیں کہ جس سے قلم یعنی جس سے خون ٹپک رہا. تو انہوں نے یہاں اپنے جو خامہ جو ہے اپنا قلم ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ دل کا جو درد تھا وہ لکھتے لکھتے ہماری انگلیاں زخمی ہو گئیں اور قلم سے خون ٹپکنے لگا. تو اب کہتے ہیں کہ میں کب تک اس طرح لکھ لکھ کر انہیں خط بھیجتا جاؤں. دل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں کیوں یہ نہ کروں کہ خود ان کے پاس پہنچ جاؤں، اپنے محبوب کی بات کر رہے ہیں، اور دکھا دوں کہ بھائی دیکھیں میری انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں اور میرا جو قلم ہے اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر میری حالت کا اندازہ کر لیجئے. اسی طرح آپ پر میرے درد دل کی جو حالت ہے وہ صاف ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور آپ کو میں کیسے کیسے خط لکھتا ہوں. شعر دیکھیے کہ گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے ابس بدلا، ننگے سجدہ سے میری سنگے آستاں اپنا. اس میں اب اس کو الفاظ اگر آپ یہ دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ سنگے آستاں کہتے ہیں جو دروازے پر پتھر لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے کئی سننے والے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ سنگ آستاں کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ پرانے وقتوں کا جو اپنا ماحول ہوتا ہے اسی کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں. تو پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو گلیوں میں گھر بنے ہوئے ہوتے تھے ان گھروں کے ساتھ ہی ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا، جو عموماً تو اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں گھر کا چوکیدار بیٹھا رہتا تھا، جب وہ اپنی چوکیداری کرتا تھا اس وقت، تو وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اور جو کہتے ہیں ننگ کہتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو عاشق ہے اس کی ہم نے دہلیز پر سجدہ کیا. تو جو محبوب تھا ان کو اس قدر یہ شرم آئی اور اتنا ان کو برا لگا کہ انہوں نے وہ جو پتھر تھا اس کی جگہ نکال کے اس کو دوسرا پتھر وہاں لگا لیا. تو اب عاشق ان کی منت اور وہ کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پتھر بدلنے کی خواہ تکلیف کی. میں تو یہاں اتنے سجدے کرتا کہ پہلا پتھر گھس گھس کر ختم ہو جاتا، اس کے بعد آپ نیا پتھر لگا لیتے. تو آپ نے یعنی ابس کا مطلب ہے بیکار میں، تو گھستے گھستے مٹ جاتا، آپ نے ابس بدلا، یعنی میں اتنے سجدے کرتا، آپ نے خواہ اس پتھر کو بدل دیا. میں تو اتنے سجدے یہاں پر کرتا کہ میرے جو سجدے تھے وہ آپ کے یہ جو آپ کا سنگ آستاں لگا ہوا ہے، یہ پتھر لگا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیتے. ظاہر ہے آپ ایک چیز جب کسی چیز کے اوپر مسلسل رگڑتے رہتے ہیں تو اس میں سے ایک چیز تو ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں تو اتنے سجدے کرتا اور اتنا ماتھا رگڑتا آپ کے در پہ کہ یہ پہلے والا پتھر جو تھا یہ خود ہی ختم ہو جاتا، اور آپ نے خواہ تبدیل کرنے کی اس کو زحمت اٹھائی ہے. رہنے دیتے، میرے سجدوں سے تبدیل ہو جاتا تو آپ ختم ہو جاتا تو آپ پھر اسے تبدیل کر لیتے. شعر ہے کہ تا کرے نہ غمازی کر لیا ہے دشمن کو، دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا. غمازی کا مطلب ہوتا ہے چغلی کھانا. آپ جانتے ہیں چغلی کھانا کس کو کہتے ہیں، اب ہم اس کے مزید کیا معنی کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تا کرے نہ غمازی، تاکہ چغلی نہ کھائے. تا کرے کا مطلب ہے تاکہ چغلی نہ کرے یا چغلی نہ کھائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیب کے پاس جا کر محبوب کی شکایت ایسے انداز میں کی کہ وہ ہماری بات صحیح ماننے لگا، وہ ہمارا ہم نوا ہو گیا. اس سے اور کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اتنا ہوا کہ اس کے لیے چغلی کھانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا. کیونکہ چغلی اسی وقت کھا سکتا ہے کوئی کہ خود اسے محبوب سے کوئی شکایت نہ ہو. تو یہ ایسے شعر انہوں نے کہے ہیں. اللہ جانتا ہے کیسے سوچ لیتے تھے. غالب کا دماغ ظاہر ہے کہ غالب تھے. اب دیکھیے
ایک یہاں تو رقیب کو اپنی باتوں سے اپنا دوست بنا لیا. ایک اور شعر ہے ان کا، وہ آپ نے غزل، بہت مشہور غزل سنی ہوگی، اس کا ہے ایک شعر ہے کہ عاشق ہوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. آپ نے یقیناً یہ غزل بھی سنی ہوگی، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. یہ اسی کا ایک شعر ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ غالب بہرحال غالب تھے. اچھا، اب ان کا آخری شعر ہے اس غزل کا، ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. دانا کہتے ہیں عقل مند کو، جو بہت سمجھ بوجھ والا آدمی ہو اس کو کہتے ہیں دانا. اب ایک دانا اور بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ اس کو اور طرح سے لکھتے ہیں. کس ہنر میں یکتا تھے، ہنر کہتے ہیں کام کو، یکتا ایسا جو کہ بھئی اپنا ون اینڈ اونلی، یہ سمجھ لیجیے آپ انگریزی میں اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. بے سبب کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ. تو کہتے یہ کہ ہمیں اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمیں تو یعنی کیا ہمیں آسمان کی دشمنی کے ہم جو اسباب بتائے ہیں وہ اب دیکھیے کس طرح یہ حقیقت یہ مانتے ہیں کہ آسمان انہی لوگوں کا دشمن ہوتا ہے جو دانا اور دانش مند ہوتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی ہنر میں انہیں یکتائی کا درجہ حاصل ہوتا ہے. کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، کوئی بہت بڑا سنگر ہے، کوئی بہت بڑا مصور ہے، تصویریں بناتا ہے، آرٹسٹ ہے، پینٹر ہے، تو کہتے ہیں کہ جی انہی لوگوں کے اوپر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر اب حیرت زدہ ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہ عقل مند تھے اور نہ ہمیں کوئی ایسا اچھا کام آتا تھا نا، تو پھر آسمان نے ہم سے کیوں دشمنی کی ہے. بہرحال اس کی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کام میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے کے باوجود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے، جو کچھ حاصل ہو سکا ہے اسے اپنے یعنی عروج نہیں سمجھتے، اسے اپنی کمال کی انتہا نہیں سمجھتے، بلکہ مزید اس میں چاہتے ہیں کہ ان کو وسعت اس میں ملے اور زیادہ وہ اس میں اور کمال پیدا کر سکیں اور زیادہ مہارت پیدا کر سکیں. تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو بس آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.